مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، کلمہ نہ پڑھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی نہیں پڑھ رہا، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں نبی نے فرمایا وہ بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی نیکیاں بولو؟ 400 نیکیاں۔ اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، تبھی تو چوراہوں پہ بیٹھ کے برائیاں چل رہی ہیں جی جی، کیا تبھی تو بیٹھکوں پہ بیٹھ کے خوب گپے مار رہے ہو جی۔ پہلے پوری سیاست آگے تک پڑھتا تھا، پھر 2 سال فقہ پڑھتا تھا تو وہ مفتی بنتا تھا جی، اور اب تو چوراہے پہ 10 دن بیٹھ لے مفتی ہو گیا۔ کیا بات ہے، یہی حالات۔ مدرسے بھلے گیا یا نہیں گیا مگر چوراہے پہ بیٹھ اتنی بڑبڑ کرے گا، اتنا بڑبڑ، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، جھوٹ سچ سب لوگوں کو چھپا دے گا۔ اب شیطان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نالج تجھی کو ہے، اب تو ہو گیا مفتی جی۔ اب یہ شریعت میں طبیعت ملاتا، ہاں بہت اچھی جی، یہی لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ غفار بھائی کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے تو کم سے کم ان کے چہلم کے موقع پر کچھ چیزیں لے جاؤ جی، بہت اچھی بات۔ لوگ جنت میں جانے کی باتیں کرتے مگر میں وہ حدیث سنا رہا ہوں جو جنت سے جن کو روکا جا رہا ہے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج اگر کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، جب فرض قبول نہیں تو مستحب کہاں سے قبول؟ اور میں کوئی بھی بات بغیر پتے کی نہیں، علماء بیٹھے غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، بہت اچھی بات۔ ورنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی ایسی دے کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ یا اللہ، اگر اجازت ہو تو حدیث پڑھ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے جی، اس لیے ساتھ میں عربی بھی چلا رہا ہوں، بہت اچھی بات حضرت۔ اب جو چاہے ترجمہ کر لے اس کی برکت، اور میں آسان انداز میں ترجمہ کروں گا۔ جیسے بادل گھر کے آتا ہے تو لوگ مجھے کم دیکھتے ہیں، اوپر کو زیادہ دیکھتے ہیں، کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے یار جلدی سے چھٹے اور پھر بریانی کھائیں اور ہم اپنے گھر کو جائیں۔ جی جی، صحیح بتا رہا ہوں میں حضرت مصباحی صاحب اور علماء کرام، بعض کیا ہوتا ہے نا، جاتے ہیں قائم تیجے میں 10ویں میں 40 میں سب میں جاتے ہیں، مگر ایک برادری کے لوگ ہوتے ہیں نا تو کئی جگہ رشتہ داری ہوتی ہے تو پہلے ہر جگہ ناشتے کرتا پھرتا، ہر جگہ اپنی رشتہ داری نپٹاتا، بہن کے یہاں، خالہ کے یہاں، پھپھو کے یہاں، تائی کے یہاں، بھائی کی سسرال میں، بہن کی سسرال میں، اور جب 12:30 بجے تو آ کے میلاد میں ٹک گیا کہ چلو اب سلام پڑھا جائے گا، بریانی کا ٹائم۔ اللہ کے بندو جس کے لیے آئے تھے تو کچھ تو کرو۔ کیا بات حضرت۔ لیکن اب میں جو بتا رہا تھا سنو، نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، 3 گناہگار۔ آپ سوچ رہے ہوگے یار وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا جو اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اتنے لوگ ہیں، کم سے کم 5% لوگ ایسے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا۔ اب نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تقریریں بھی کر رہا ہے، جلسہ بھی کر رہا ہے، معلوم نہیں ہے اس چیز کا۔
اگر اجازت ہو تو کھولوں، کم سے کم پتا تو چلنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، 3 جن کی نماز قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ کچھ سوچ رہے ہوں گے یار شرابی ہوگا، جواری ہوگا، کبابی ہوگا، سٹوریا ہوگا، نشیڑیا ہوگا، اور پتہ نہیں کون کون سا سٹے باز ہوگا، پتہ نہیں کون کون سا باز ہوگا، مگر بڑی آسان سی چیز ہے، بڑی آسان چیز ہے۔ نبی فرماتے نمبر 1، سن کے جانا یہ بات، جی بہت، ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے لی، حج کر لیا، سب کچھ کر لیا اور کرتے چلے جا رہے، مگر نبی فرماتے ثلاثہ 3 لوگ ایسے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ وہ کون ہے ذرا سنو، وہ شراب پینے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں، سٹا کھیلنے والا نہیں۔ نمبر نبی فرماتے نمبر 1 العاق لوالدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اللہ، 3 مہینے ہو گئے، باپ سسک رہے ہیں دیکھا نہیں، ماں تڑپ رہی ہے دیکھا نہیں، 6 مہینے ہو گئے، بیوی کو لے جا کے کبھی دلی رہ رہا، کبھی بمبئی، کہیں رہ رہا، سسرال میں رہ رہا، ادھر رہ رہا، ماں باپ کو ڈال دیا، اور جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا تو 2 کلو انار، 5 درجن سیب اور لا کے پاٹ دیا، کہہ رہا ہائے میرے ابا، ہائے میری اماں، زندگی میں تو نے کبھی سیب کھلائے نہیں، اب تیرے سیب کس کام کے یہ بتا مجھے۔ اللہ اکبر، زندگی میں کبھی اپنے باپ کو کیلے لا کے نہیں دیے، اور تیجا ہوتے ہی بھائیے اکٹھے ہو گئے، کہہ رہے ہیں بٹوارا کر لو، بٹوارے چل، اگر اماں رہ گئی نا تو اماں کا بھی بٹوارا ہو جاتا ہے کہ 8 دن تو کھلا، 8 دن تو کھلا، 8 دن تو کھلا، بانٹ دیا ان کم بختوں نے اماں کو بھی، بھکاری بنا دیا، فقیر بنا دیا، فقیر۔ ایک ماں باپ نے اپنی اولاد کو نہیں بانٹا، مگر کئی اولاد نے ماں باپ کو بانٹ دیا، بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ نبی فرماتے اگر جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے تو کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنا ہی بڑا مفتی ہو جائے، کتنا ہی بڑا علامہ ہو جائے، اور میں تو یہ کہتا ہوں نبی نے فرمایا اگر ماں باپ ناراض ہے تو نبی بھی ناراض اور خدا بھی ناراض، اور جب نبی ناراض، خدا ناراض، تو اپنی مسجد میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لے، خانہ کعبہ چوم چوم کے مر جا، مگر اس کی ساری عبادت بیکار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک بات اور بتاؤں کام کی، اگر سننا چاہ رہے تھے، سننا چاہ رہے ہیں نہیں؟ علماء بیٹھے، نہیں ہاتھ مت اٹھوا بیٹا، علماء بیٹھے، علماء ایک مسئلہ تلوار کی دھار پہ چل رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے 1000 سے زیادہ پیر اور 1000 سے زیادہ مفتی عالم، وہ بھی اچھے اچھوں کی بات کر رہے ہوں، میں غنڈوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ پیر غنڈا ہو یا مولوی غنڈا ہو، میں اس کی بات نہیں۔ سب سے پہلے اگر پیر غنڈا ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو سب سے پہلے قبرستان میں اسی کو مارا جائے گا رپٹا رپٹا۔ ہاں شریعت کے خلاف ہے تو بیکار ہے۔ میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہا، اصلی کی بات کر رہا ہوں۔ 1000 پیر مولانا مفتی ادھر لائن میں کھڑے ہوں، اگر کوئی پیر صاحب آ جائے نا، ہمارے بھی لوگ اتنے ہاتھ چومتے، بعض جگہ تو چومتے چومتے ناک لگا دیتے، سمجھے۔ رات میں غازی آباد میں تھا، اس سے پہلے میں کولکتہ تھا، یہ ہمارے غفران بھائی نے میرا ٹکٹ بنوا کر کے مجھ کو بلایا اور میں حاضر ہوا، بہرحال تو ناک لگا دیتے۔ اور اگر کوئی پیر اگر آتا نا، کوئی پیر، تو دیکھو ایک پیر صاحب کا تو دامن ہی کاٹ کے لے گئے، دامن ہی ایک کا موزہ اتار کے لے گئے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا۔ لیکن سنو، اگر
غلط بولوں گا تو یہ مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لو۔ بولتا ہوں تو ذمہ داری کے ساتھ۔ 1000 مولانا اور پیر اگر ادھر لائن میں کھڑے ہوں اور تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہوں، وہ سارے کے سارے مولانا اور پیر اور مفتی اور علامہ سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اور تمہارے ماں باپ اگر تم سے ناراض ہوں، جب تک اگر ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں، اللہ اکبر، ایک کی بھی دعا قبول نہیں جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ پہلا میسج ہے، یہ سبق ہے۔ بولو یہاں سے لے کر کے جاؤ گے یہ بات ہے؟ بولو انشاءاللہ نبی۔ اچھا لوگ آتے ہیں نا دعا کے لیے، ہمارے پاس بھی، حضرت کے پاس بھی، مفتی صاحب کے پاس بھی، اور لوگوں کے پاس بھی۔ میں تمہیں وہ اڈا بتا دوں، وہ جگہ بتا دوں جہاں سے تمہاری دعا خالی نہ ہو، رد نہ ہو، قبول ہو۔ تم اتنی جگہ گئے، سب کوئی کہہ دے گا کہ ہاں ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہو رہی، ہاتھوں ہاتھ قبول نہیں ہوتی۔ اگر بخاری شریف پڑھو گے تو اس میں حدیث، علم والوں کے لیے یہ بات ہے تاکہ کسی طریقے کا شک و شبہ نہ رہے، جو بھی اگر دعا مانگتا ہے مومن بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو رزلٹ نہیں دیتا، مگر اس کی جزا اسے آخرت میں ملے گی۔ یہ تو علمی بات ہو گئی، مگر میں جو تمہیں یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں، ہاتھوں ہاتھ دعا قبول نہیں۔ یار ایک بارگاہ تمہیں میں بتاؤں گا جو 100 کے 100% دعا قبول، اگر نہ ہو نا تو میرا دامن پکڑ لیو۔ جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی اتنی اچھی دے کے جاؤں گا، دلیل بھی اتنی اچھی دے کے جاؤں گا کہ مسکراتے رہ جاؤ گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ جگہ بتاؤں، ایڈریس بتاؤں؟ ابھی میں ان کے یہاں بہار میں اتنا بڑا پروگرام کیا تھا، یہ ہمارے میاں حضور کے بہت خاص، بہت قریبی ہیں، سمجھے گیا تھا۔ یہ شاعر بھی اچھے ہیں، یہ باقاعدہ شاعر ہے الحمدللہ، رضا الکریم صاحب۔ ہاں رضا الکریم صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اب ذرا سنو وہ بارگاہ کون سی ہے؟ چلو گے؟ جاؤ گے؟ بہت پیارا پتہ بتا رہا ہوں، بڑا پیارا ایڈریس بتا رہا ہوں۔ وہ بارگاہ کہاں جانا، تمہیں کہیں اور نہیں جانا ہے۔ وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ۔ جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر ماں باپ راضی ہو جائے، وہ لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے، بلکہ نبیوں کے امام فرماتے ہیں۔ یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے، تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا۔ جس نبی نے کہا جہنم ہے، تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا۔ جس نبی نے کہا فرشتے ہیں، تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا۔ وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، بہت اچھا حضرت۔ ارے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ برکتیں فرمائے۔ میں تو اس لیے ہر بات پہ یا تو قرآن شریف کی آیت لا رہا ہوں یا حدیث۔ بے شک بے شک۔ سمجھ ایک اور سنو یار، ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ سننا چاہتے ہو؟ بڑے پیارے، اللہ سلامت رکھے آپ کو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ غفران بھائی کے والد محترم کی مغفرت فرمائے۔ والدہ ہیں ابھی؟ والدہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔
ہاں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. آمین کہہ دو, پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی آمین قبول ہو جائے. آمین آمین آمین. تو اپنے آپ کو ہارتا مت سمجھو, سمجھے, لیکن اچھائیوں کی طرف آتے رہو, اچھائیوں کی طرف. ایک پیغام اور دے رہا ہوں, اسے اگر گانٹھ میں باندھ لیا نا تو آدھی زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. جی سننا چاہ رہے بولو؟ پہلے ایک سوال کروں گا تاکہ ذہن میں بات داخل ہو جائے. اتنے لوگ یہاں سے یہاں تک آس پاس گاؤں سے دور دراز سے آئے ہیں, اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. اتنے لوگ, آپ لوگوں نے کوئی شخص ایسا دیکھا کہ بکرا مر جائے تو وہ مرا ہوا بکرا مردار ہے, کہ وہ مرے ہوئے بکرے کا گوشت کھاتا ہو؟ کوئی دیکھا ایسا؟ نہیں دیکھا. مری ہوئی بھینس وغیرہ کا گوشت مسلمان اس کو نہیں کھاتا. اور وہ شخص کتنا برا ہوگا, کتنا خراب ہوگا, کتنا نیچ ہوگا. اور اس سے برے جملے میرے پاس نہیں ہیں. نیرا خراب, بہت خراب, بہت خراب. کون؟ جس کا سگا بھائی مر جائے, اس کا انتقال ہو جائے اور وہ آئے, دعا نہ کرے, اس کے لیے قرآن خوانی نہ کرائے, بلکہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. اللہ, اس سے برا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ بولو بولو, کیا اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ تمہارے جتنے لوگ آئے ہو, تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا ہے؟ اگر ہو تو بتا دیو. کوئی نہیں نا؟ تم نے نہیں دیکھا ابھی تک ایسا؟ نہیں دیکھا نا؟ مگر پیارو, آپ لوگوں میں بھی معاف کر دیو, آدھے ایسے ہیں. جی یار تھوڑی بات تگڑی کہہ رہا ہوں, آدھے. لیکن جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ اس کے آگے کی گنجائش چھوڑوں گا ہی نہیں. کم سے کم آدھے لوگ ایسے ہیں, کم سے کم. آپ کہو گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں, ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اگر کوئی ایسا مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو, بولو اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں. ہاں یا نہ بولو؟ دوستی کرو گے, رشتہ داری کرو گے, اس کو ساتھ میں کھلاؤ گے, اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے. جی بولو, توبہ کرو گے؟ کون ہے وہ؟ اب میری جیب میں مت دیکھو کہ میں فہرست نکال لے ہوں کہ کہیں نام لکھ کے لائے ہوں. مجھے آپ کا پتہ نہیں آپ کے کیا حال ہے, آپ کو میرا پتہ نہیں میرے کیا حال ہے, مگر میں اپنا جانتا ہوں, آپ اپنا جانتے ہیں. پیارو, وہ کون ہے ذرا دعویٰ سنو. اگر میں حضرت علامہ مولانا امداد صاحب کا نام لوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, میری بھی غلط ہو سکتی ہے. حضرت علامہ مولانا رضا الکریم کا نام لوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. پھر کس کی بات سچی ہوگی؟ اور اب تو جھگڑے اتنے چل رہے ہیں, تو اگر بریلی والوں کی بات بتاؤ تو ادھر والے کہہ رہے ہیں ہم ان کی نہیں مانتے. جی. اور اگر ادھر والوں کی بتائیں تو یہ کہ ہم ان کی نہیں مانتے. پھر کس کی بتانا؟ مگر جگہ نہیں چھوڑوں گا, ایسی بات بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ. اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہے کہے گا ہاں میں یہ مانتا, اور یہ بھی سن لو اگر جو یہ نہ مانے جو میں بتاؤں تو اب اس کا ایمان نہیں. وہ کون ہے جس کی بات ماننی ہے؟ وہ قرآن شریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کا کلام. بہت اچھا حضرت, اللہ کا کلام تو مانو گے ہی سب. اب نہیں کہو گے کہ ہم ان کی نہیں مانتے, ان کی نہیں. وہ مولانا ایسا. اور آیت بھی پڑھوں گا, اپنے گھر جا کے دیکھ لیو قرآن شریف اٹھا کے. اب تو ہاں اتنی فرصتی کہاں مل رہی ہے جو قرآن شریف پڑھو گے. اب تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے, موبائل کے کپڑے روزانہ ایسے کر کے جھاڑ پہنچ کے دیکھ رہا ہے. اچھا تم ہی نہیں, میں نے مومنا لوگوں کو بھی دیکھا, معاف کرنا, سلام پھیرتے ہی پہلے موبائل اٹھاتا, دیکھو کسی کا ایس ایم ایس تو نہیں آیا. پہلے لوگ سلام پھیر کے تسبیح پڑھتے تھے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے, سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے, آیت الکرسی پڑھتے تھے, پھر گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے. اب تو سلام پھیرتے ہی موبائل چیک کر رہا, پھر کہتا یار کام نہیں بنتا میرا, پھر کہتا پریشان وہ تو اپنے حالات بگاڑ لیے. لیکن میں بتا رہا ہوں قرآن شریف کی آیت
اجازت ہو تو پڑھ دوں؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اب ان لوگوں سے پوچھ لو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بولو قرآن کی آیت ہے نا یہ؟ ان لوگوں تمہیں بھی تو اتنا پتہ چل ہی رہا ہوگا یار یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے کلام کو غلط مانے تو اس کا ایمان رہے گا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کسی مولانا کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا۔ اب ذرا سنو، اپنی اپنی گنتی کر لو کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ترجمہ جا کر کے گھر میں دیکھ لینا، لیکن میں بھی ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کی اس آیت میں مفہوماً ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ چوراہے پہ بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے یا ہوٹل پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی اگر ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ کبھی سوچا برائی کرنے سے پہلے؟ اب بتاؤ کم سے کم آدھے تو ایسے ہوں گے مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے نہیں اور سیڑھیوں پہ برائی شروع جی، اور اگر کوئی نہیں ملا تو امام کو ہی رپٹا دیا برائی میں جی۔ امام کے حجرے میں اگر بیٹھ رہے ہیں تو امام سے بھی جھوٹ بلوا رہے ہیں، خود بھی جھوٹ بول رہا ہے یار جی جی، کیا بات، حد تو یہ ہو گئی ہے۔ اور بعض امام بھی اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا کہیں میں یہاں سے نکل نہ جاؤں، اس لیے ہاں میں، ارے رزق کا مالک اللہ بے شک حق، اور وہ جان رہا معلوم ہے مگر ہاں میں ہاں ملا رہا، اور کہتا رہے صاحب آپ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہو، آپ تو صحیح کہہ رہا، سوچ رہا ہے کہ مالدار آدمی ہے ورنہ نکالوا دے گا مجھے مسجد سے۔ ارے سب سے بڑی ذات اللہ کی، بے شک بھروسہ کرو اللہ پر، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اب بتاؤ غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں، ادھر کی ادھر لگانے والوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا توبہ کریں گے، اپنے وعدے پہ پختہ ہو تو ہاتھ اٹھا لو، پتہ نہیں کس کس کی قبول ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے سبھی علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے، سمجھے؟ ہاتھ اٹھا بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، آمین آمین۔ اب یہ ایک اگر اسی پہ بولوں نا تو مجھ جیسا کم علم گھنٹوں بول سکتا ہے، مگر ایک چیز اٹھا کے، جیسے تم نا دور دور سے آئے ہو تو میں بھی ایک چیز اٹھا کے دینا چاہ رہے ہوں، جو ضرورت ہے۔ ایک شخص کو اور ڈھونڈو، اس پہ کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں مگر ایک پہ آخری درجے کی ڈھونڈو۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا یار، کتنا خراب ہوگا، کون؟ جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، مر سکتا ہے مگر اپنی ماں پہ غلط نظر، بولو اپنی ماں پہ غلط نظر نہیں ڈال سکتا۔ وہ کتنا نیچ ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کتنا برا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، منہ کالا کرے۔ بولو اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں یار۔ جب یہ حدیث میرے سامنے آئی نا اللہ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 5% لوگ ہمارے مسلمانوں میں ہیں، تم لوگ یہ دنیا دیکھتے ہو
میں قرآن شریف میں دیکھتا ہوں، حدیثوں میں دیکھتا ہوں، پھر اس عوام کو دیکھتا ہوں، اپنی تقریروں میں وہی اتارتا ہوں بہت اچھی بات حضرت، واہ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ کیا بات حضرت، کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں؟ جی حضرت، اور میں کسی مولانا کی بات نہیں، انگلی رکھنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بات حضرت، واہ آخری درجے کی حدیث ہے، اب کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں حدیث کو نہیں مانوں گا، کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانوں، قرآن کو نہیں مانوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم تیرے ایمان کو نہیں مانتے۔ سچ حق، وہ لوگ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ اب وہ کون ہے، کتنا برا ہوگا، کتنا خراب ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ سن لینا یہ حدیث، جی یہ حدیث سن لینا، توجہ رکھو میری طرف۔ بہت اچھا پیغام ہے، اس لیے باتیں لے کے آ رہا ہوں تاکہ نکل نہ جاؤ، اور ان کے والد محترم کے چہلم کی فاتحہ اور یہ پروگرام ہمارے اور آپ کے کام میں آ جائے، ان کی بخشش تو ہو، ہم سدھر جائے تو ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان پروگرام ہوتے ہی اس لیے، ورنہ بعض جلسے تو اللہ معاف فرمائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کودتے کودتے کپڑے پھاڑ لے گا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنے حالات سنبھالنا پڑیں گے، کیا بات ہے، اپنے حالات۔ اجازت سنو، علم سیکھا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، اچھی اچھی باتیں۔ ابھی حضرت کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک بات بتا دوں جی تاکہ تمہارا ذہن تھوڑا سا صاف ہو جائے۔ قاری وسیم صاحب نے، نام نہیں لینا چاہیے، چینل میں آ جاتا، انہوں نے مجھے فون کیا، حضرت میرے والد صاحب کی خواہش تھی آپ نماز جنازہ پڑھائیں، ان کا انتقال ہو گیا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ میں گھر پہ ہی تھا، علاقے میں رامپور میں تھا، تو میں ایسے ہی کرتے ٹوپی میں اپنا چلا گیا حضرت۔ اب نماز جنازہ پڑھائی، پڑھانے کے بعد گرمی بہت ہو رہی تھی، کھیت میں نماز جنازہ ہوئی، بہت لوگ تھے، تو پیڑ کا، آم کا پیڑ تھا نا، آم کا، اس کے نیچے میں کھڑا ہو گیا، 8-10 لوگ اور ہو گئے۔ میں نے کہا لوگ کم ہو جائیں گے تب میں مٹی دوں گا بعد میں۔ اب جب لوگ کم ہو گئے، پھر جب میں مٹی دینے پہنچا تو ایک صاحب میرے آگے آگے مٹی دینے جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ انہوں نے آستین چڑھائی حضرت، اور آستین چڑھانے کے بعد مٹی اٹھائی اور کافی دیر تک پڑھتے رہے اور منہ کو بگاڑتے رہے اور چباتے رہے اور کافی دیر تک پڑھتے پڑھتے پھر پھونک ماری، پھر ڈال دی ایسے۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ ایسے دی جاتی ہے مٹی، اور میں سمجھ گیا ان کے دعا یاد نہیں ہے جی، کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں، اتنی لمبی ہے ہی نہیں۔ کتنی ہے؟ منہا خلقناکم، بس پہلی مٹھی پہ کیا بڑھیں گے؟ منہا خلقناکم، دیر لگے گی۔ اور یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے یار؟ حضرت کئی منٹ وہ ایسے منہ چباتا رہا، منہ ٹیڑھا کرتا رہا، آنکھیں کھولتا رہا، بند کرتا رہا، جیسے سورہ بقرہ پڑھتا ہو جی، سمجھو، اور کافی دیر اس نے پڑھا کے ایسے پھونک کے مار دی۔ اور میری گرمی میں حالت، میں نے کہا چل آج تیری بھی مٹی دے ہی دوں گا میں۔ کیا بات، دوبارہ پھر اس نے وہی، تیسری اس میں پھر وہی، میں نے جلدی سے مٹی دی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اتنی مٹی دینے کی دعا۔ اب میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی صاحب مٹی دینے کی دعا سناؤ۔ اللہ، وہ بولے آپ کون ہو؟ تو جو میرے ساتھ میں آ رہے بولے ان کو نہیں جانتا، یہ سید صاحب ہے، یوں ہے، میرے بارے میں الٹی سیدھی، وہ بولے یوں ہے اور تو ہے، تھوڑا ڈر گیا، رہے یار یہ حضرت ہے۔ تو کہنے لگا ڈر کے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یار کیا معاملہ ہے بھائی؟ میں نے کہا دعا سناؤ مٹی دینے کی، جو تم نے 3-4 منٹ منہ چبا چبا کے جو پڑھی ہے وہ دعا سناؤ مجھے تم۔ اب وہ کہنے لگے حضرت معاف کر دو، میرے ابھی پوری یاد نہیں ہوئی ہے۔ تب اتنی دیر لگائیے؟ میں نے کہا توبہ توبہ، تیرے پوری یاد نہیں ہے تو 3-4 منٹ میں، اور اگر پوری پڑھتا تو اثر کا ٹائم ہو جاتا۔ مگر میں پھر بھی نہیں مانا، میں نے کہا اچھا جتنی آدھی یاد ہے وہی سنا۔ میں نے کہا آدھی تیری اتنی دیر میں ہوئی ہے، میں سمجھ گیا دھوکہ دے رہا۔ تو پھر کہنے لگا حضرت معاف کر دو وہ بھی کچی ہے یار۔ میں نے کہا بھائی صاحب کسے دھوکہ دے رہا ہو تم؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو یار غور۔ اور گاؤں میں نا اس کا بڑا نام صاحب مٹی دیتا تو وہ دیتا، ایسے مٹی دی جاتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مولانا کو دیکھو ذرا سی مٹی دے کے چلے گا، وہ دیتا پوری مٹی، اور یہ پتہ نہیں اس دن پھنس گیا بیچارہ وہ۔ حالات خراب ہے، ہماری قوم کو
جس کو اپنے مردوں کو مٹی دینا نہ آئے وہ چوراہوں پہ جا کے مفتی بنتا ہے. جی کیا بات. لیکن تمہارا ذہن صاف ہو گیا ہوگا. میں وہی بتا رہا ہوں کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا. کتنا خراب ہوگا یار. اس سے زیادہ خراب کوئی ہو سکتا؟ بولو اس سے زیادہ کوئی خراب ہو سکتا؟ نہیں. نبی فرماتے, حدیث غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. اللہ. کس کا نام سنا ہوگا؟ سود اور بیاج. پیاز مت سمجھ لیو. 5% لوگ سود اور بیاج کا کاروبار کر رہے ہیں. جی میں نے کم کر کے بتائیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ بھی. کوٹا میں جب میں گیا انہیں پتا چلا نا کہ یہ سید صاحب ہیں, تو ایک صاحب ہے 500 کی پتی کراری دی. بولے حضرت دعا کرنا. میں نے کہا کائے کے لیے دعا کروں, کون سا کاروبار ہے؟ بولے کاروبار کچھ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, آرام سے کھاتا ہوں. میں نے کہا اچھا بچے کیا کرتے ہیں؟ بولے کچھ بھی نہیں, 2 کروڑ روپیہ نا مارکیٹ میں اپنے ہی گھوم رہا. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا بڑا کم بخت ہے, میں نے واپس کر دی ہے. میں نے کہا لعنت ہے تیرے پیسے پر. 2 کروڑ روپے اپنے ہی مارکیٹ. تم 2 کروڑ روپیہ اپنے ہی گھوم رہا مارکیٹ میں. ایسے حالات. اب ذرا سنو, نبی نے فرمایا سود اور بیاج. اللہ. صحابہ نے پوچھا تھا آقا سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس کے بارے میں بتا دو. سننا چاہ رہے ہو؟ بچوں کو مت دیکھو, انہیں مزہ نہیں آ رہا, انہیں تو کودنے پھاندنے میں مزہ آئے گا. سود سن لو, سب لوگ سن لو, پھر میں ختم کر دوں گا بیٹا بھائی میرے. سود اور بیاج. اب میرے نبی بیان فرماتے صحابہ کے درمیان کہتے ہیں سود اور بیاج جو ہے اس کے گناہ کے 70 حصے ہیں. اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر بھی آیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا میری بات؟ نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا بڑا, اتنا, ایسے ہی 70. اب وہاں سے لے کر کے یہاں تک 70 لائن سے رکھ دو. اب نبی کی بات سنو. اللہ. نبی کا فرمان سنو. نبی نے کہا سود اور بیاج کے 70 ٹکڑے ہیں, 70 حصے ہیں, 70 درجے. اور فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ اکبر. اللہ. سب لوگ توبہ کرو. اللہ. بولو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ. یا اللہ میری توبہ. یار کسی مولانا کی بات میں بتاتے ہی نہیں, میں تو اللہ کا کلام یا رسول کی حدیث. اور یہ سیٹھ صاحب کے 40 میں سے تم نصیحت لے کے جاؤ. جی بہت اچھا. اتنی گرمی میں بیٹھے ہو, اللہ آپ کو مبارکباد ہے ان کے بیٹوں کو, اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. آمین. اتنی گرمی میں بیٹھو, کام کاج تم میں سے بہت بزی بھی کوئی ہو سکتا ہے, وہ سارے کام چھوڑ کے آئے ہو تو یار کچھ تو لے جاؤ. کیا بات ہے یار. اور میں نے کہا نہیں آخری درجے پہ لا کے رکھوں گا, بات وہاں لا کے رکھوں گا کہ گنجائش چھوڑوں گا ہی نہیں. بہت اچھا. جو ہٹنے کے بعد یہ کہے کہ یار میں ان کی بات ہی نہیں مانتا, آر پار ہے, یا تو مان یا پھر جا. یہی تو ہے, بولو آر پار. اللہ. اب مجھے پتہ نہیں ہے کس کا کاروبار کیا, آپ کو پتہ نہیں میرا کیا, میں تو صرف بیان کر رہا ہوں, جو جیسا ہو وہ خود ہی سدھرتا جائے. اور توبہ سب سے اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ کسی کی پول نہ کھلے. جی اس میں وہ بھی توبہ کر لے. بہت اچھی. سمجھے؟ تاکہ اب علماء اس لیے اٹھا رہا ہے تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. توجہ ہے نا میری طرف؟ نبی فرما رہے جو 70 درجے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹے والے درجے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کا
سوچیں غور کریں یار، واہ واہ، چٹنی سے کھا لینا، ہائے ہائے، پیاز سے کھا لینا، جی گڑ سے کھا لینا، روکھی کھا لینا، مگر حرام لقمان مت دینا۔ اچھا پیغام ہے حضرت، اللہ اللہ، واہ واہ، سب چلے جائیں گے، سارے لوگ چلے جائیں گے۔ ختم کر دوں کیا؟ ختم کروں؟ نہیں نہیں نہیں، 1 منٹ ٹائم دیکھ لوں۔ ابھی تو 12:30 بھی نہیں ہوئے۔ ٹائم آپ کا ہی ہے حضرت، اللہ برکت عطا فرمائے، وہ تو آپ نے دیا ہے۔ اب سنو، میری طرف توجہ رکھو پیارو یار، جانا تو ہے نا، ہمیں جانا تو ہے۔ لوگ نا جب کوئی سود اور بیاز ہوتا ہے نا، سامنے کچھ نہیں کہتے ہیں جی، جب مر جاتا نا تو قبرستان میں کہتے ہیں ارے یار ایک سود ہی گیا، بیاز ہی گیا۔ لوگ ہنسی ہنسی میں کہتے ہیں بلڈنگ جو دیکھ رہا ہو نا، بلڈنگ زمینیں جو دیکھ رہے ہو سود کی ہیں، سود کی، سود بیاج کی ہے، بیاز کی کہہ دیتے ہیں لوگ قبرستان میں، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اگر چلا جاتا اور سود اور بیاز، آج حاجی انہوں نے شاعر صاحب نے، شفیق صاحب نے مجھے ان کے بارے میں بتایا، سیٹھ صاحب کے بارے میں، حضرت کا حضرت دل اس بندے کا ایسا تھا، دل اس بندے کا ایسا تھا کہ اگر کوئی غریب روتا ہوا ہے نا تو یار بغیر اس کی مدد کیے اس بندے نے بھیجا ہی نہیں۔ یہ انہوں نے بتایا مجھے، حافظ شفیق صاحب نے، کیونکہ میری ملاقات جب اور ربانی صاحب آئے تھے نا، اور ہمارے خسرو صاحب میاں حضور سید شاہد علی میاں صاحب وہ آئے تھے، لیکن میری تقریر دوسری جگہ تھی، آنا چاہتا تھا مگر آ نہیں پایا تھا، تو اس وجہ سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مگر میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے، مولا تو رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، تو 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا، اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں ان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما، آمین آمین آمین، اور ان کی بیوی اہلیہ کو صبر عطا فرما اور شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، پوری ننگلیا عاقل پوری بستی میں اے اللہ بہاریں عطا فرما دے، اور جو حضرات جہاں جہاں سے آئیں اے اللہ ان کے گھروں میں بھی خیر و برکات کا نزول فرما۔ تو اب سود کا کوئی لقمہ نہیں، انشاءاللہ حرام کا کوئی لقمہ نہیں۔ ایک بات اور بتاؤں تمہیں، کیا بات ہے یار، واہ واہ، اب اس کو یہی روکتا ہوں، اگر اس پہ بھی بولوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا، جی، مگر ایک پوائنٹ اٹھا کے تمہیں دے دوں تاکہ تمہیں یاد، ایسا تو نہیں ہے پیالہ بھر گیا تو نکلنے لگا، نہیں بتا دیو مجھے جب پیالہ بھر جائے تو بتا دیو۔ اب سنو، اللہ اللہ، یہ جو دل ہے نا، دل، جی ایک سید صاحب تھے، حضرت سید صاحب، جی، ختم کروں کیا؟ تو توجہ سے سنو، توجہ، ایک سید صاحب آل رسول، ان کا نام سید احمد کبیر رفاعی تھا، جی، ایران کے بارڈر پہ ان کا مزار ہے، میں خود جب کربلا شریف گیا تو میں خود حاضری دے گا، سبحان اللہ سبحان تو ان کا مقام یہ تھا، سرکار کے روزے پہ گئے تو نواسے اپنے نانا سے ضد کرتے نا کہ میں گڑیا لوں گا، میں آئس کریم لوں گا، میں یہ لوں گا، وہ بھی یار کہنے لگے نانا بغیر دیکھے سلام پڑھتا تھا، اب تو مسافہ کیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں۔ اللہ اللہ تو اللہ، یہی وہ ذات ہیں جن کے لیے میرے نبی کا ہاتھ نکلا تھا۔ اب سمجھ لو کتنا اونچا مقام، آل رسول سید زادے۔ واہ واہ واہ، ان کے ایک مرید نے پوچھ لیا حضور آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا، آپ ولی کیسے ہوئے؟ جی اللہ، بتا دوں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا میں آل رسول ہوں، میں سید زادہ ہوں، نبی کا نوازہ ہوں، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، علامہ ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اتنا متقی پرہیزگار ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر جو مجھے معلوم ہے وہ سنو۔ جی یہ سب لوگ اپنی اپنی گانٹھ میں باندھ لینا، جی حضرت، لے کے جانا سیٹھ صاحب کے چالوں سے ہی بات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ سید صاحب کہنے لگے بیٹا سنو میں سادہ تھا، کوئی مقام نہیں تھا، مگر ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے جب میں گھر آیا تو میرا دل تھوڑا سا گھبرانے لگا، میں نے سورہ یاسین شریف 3 گھونٹ پانی پہ پڑھ کے دم کی کر لی اور 3 سانسوں میں پی لیا، سکون تو ملا مگر پھر بھی بے چین تھا جیسے کسی کو حاجت ہو۔ تو کہنے
چلو درود شریف پڑھتا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہری ہری گھاس میں ٹہل لیتا ہوں. اچھا جی. وہ سید صاحب باہر آ گئے. اچھا پہلے کے لوگ نا, ہم لوگ تو کپڑے پہنے وہ تہمت باندھتے تھے. ان پرانے لوگوں سے پوچھو, پہلے لوگ ایک لنگی کاندھے پہ رہتی تھی, ایک بندھی ہوئی رہتی تھی, ہے نا ایسا. وہ سید صاحب بھی لنگی باندھے تھے اور باہر کو آ گئے, درود شریف پڑھ رہے. جب سامنے نظر پڑی تو ایک کتا, کون بولو, کتا تھا وہ کتا, اس کی زبان باہر نکلی پڑی تھی, منہ سے تھوک نکل رہا تھا, پریشان تھا, پائے پائے کر رہا تھا, کی کر رہا تھا, گردن کو ہلا رہا تھا, تڑپ رہا تھا, بے چین تھا. یہ سید صاحب بولے میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگوں کے پاؤں میں کتا جا رہا تھا, مگر جس کے پاس جائے کوئی پاؤں سے مار دے, کوئی پتھر اٹھا کے مار دے, کوئی ڈنڈا مار دے, کوئی ڈانٹ دے, بھگا دے. کتا کہہ رہا ہوگا مولا کسی انسان سے ملا دے. اللہ اکبر. اللہ. بیچارہ وہ کتا کسی کا پاؤں کھا رہا, کسی کا ہاتھ, کسی کا پتھر, کسی کا ڈنڈا, کسی کی ہٹ ہٹ بھگا رہے سب. اب وہ کتا ان سید صاحب کی طرف کو آ گیا. انہوں نے دیکھا اس کا تھوک نکل رہا, رال نکل رہی ہے, کیونکہ کتے کا تھوک اور رال اور بھیگا ہوا کتا ناپاک ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی اپنے کپڑے ایسے کر کے سمیٹ لیے. اور جب سمیٹا اور کتا جیسی آئے نا ایسے کیا, جب کیا تو کتا سمجھ گیا اب کوئی انسان مل گیا. کتا دم ہلانے لگا اور کی کر کے تھوڑا نیچے کو جھک گیا. ان کی نظر نا کتے کی گردن پہ پڑ گئی, اتنا بڑا زخم, اور اس میں کیڑے بلبلا رہے تھے. کیا بلبلا رہے تھے وہ لوگ پیارے؟ کیڑے بلبلا رہے تھے. وہ سید صاحب نے دیکھا ہو یہ کتا اس لیے پریشان ہے. اب کتا بیچارہ کی کر رہا, اور سید صاحب دل ہی دل میں دعا کر رہے, اے اللہ یہ پریشان ہے میرے پاس آیا, اے اللہ تو مجھے اس حال میں بنا دے, اس لائق بنا دے تاکہ میں اس کتے کی مدد کر سکوں. اب سوچ رہے ہیں کیا کروں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, دیکھ رہے ایک لوہے کی تان نا باریک سی پڑو بھی مل گئی. سید صاحب نے کتے کو کرا, وہ کتا بیٹھ گیا, جلدی سے گئے اس کو تان کو اٹھا کے لائے اور لا کر کے ایسے کر کے چمٹی کی طرح بنا لیا. تان کو گھما کے نا چمٹی کی طرح بنا لیا, اور کپڑے سمیٹ کے ایسے کر کے تاکہ تھوک نہ لگ جائے, کپڑے ناپاک نہ ہو جائے, کتے سے ایسے کر, اور اس کی گردن سے ایک کیڑا اٹھا کے پھینک دیا. پھر دوسرا کیڑا, الغرض کتے کے زخم میں جتنے کیڑے تھے سارے بین دیے. کتنے لوگوں کا سیٹھ صاحب نے دل پہ مرہم رکھا ہوگا, اس کیڑے سارے کتے کے کیڑے بین دیے, سارے کیڑے. کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا, اب کھجلی جو تھی وہ ختم, کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا اور اس کی تھوک ختم, زبان اندر. اب انہوں نے سوچا کیا کروں, تو پرانے لوگ جانتے ہیں جڑی بوٹی کے بارے میں, ایک دوب گھاس ہوتی ہے, انہوں نے اکھیڑی اور اکھیڑنے بعد ہلائی, ایک پتھر پہ رکھی اور دوسرے پتھر سے کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی, اتنی بڑی ٹکیا. اور ٹکیا بنانے کے بعد اس کتے کی گردن پہ رکھ دی. یار وہ کتا تھا, انسان تو نہیں تھا نا, جانور تھا, انسان تو نہیں تھا. اب وہ کتے کی گردن پہ رکھ دی, اور جیسے ہی کتے کی گردن پہ رکھی کتا بھی بیٹھا کہ اب کوئی انسان مل گیا. اللہ, یہ آل رسول تھے, سید زادے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے. اب انہوں نے سوچا یار یہ تو گر جائے گا, ٹکیا گر جائے گی. انہوں نے اپنے لنگی کی چیر پھاڑ لی ہے. کیا پھاڑ لی؟ چیر پھاڑ کے, اور وہ ٹکیا اس کتے کی گردن میں ٹکیا کو لے کے چیر باندھ دی, جیسے پٹی باندھتے ہیں. آل رسول کہتے ہیں اللہ میں نے یہ کام کیا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں, ویسے تو کہتے اللہ عالم و
रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर मुझे जो पता वाले रसूल क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं जैसे जैसे उस कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह ताला मुझे मकाम अता करता गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अपने क्या हाल है, अब गिरबान में झांक जी, के देखो, जी, जी। कितने लोगों की मदद की है बस। अल्लाह अल्लाह, मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, मेरा काम बताना। जी, अपने देखो क्या हाल है। कुत्ता तो कुत्ता रहा, अब्बा को नहीं देखते, अम्मा को नहीं देखते, सगे भाई को नहीं देखते, भतीजे भांजों को नहीं देखते, बेटियों की शादी हो जाए, बहनों की शादी हो जाए, बेचारी इंतजार करती रहती है मेरा भाई आता होगा, जी, भतीजा आता अल्लाह। होगा, ईद के दिन नहीं आते, बकरा ईद को नहीं आते, किसी त्योहार को नहीं आते, बहन तड़पती रह जाती। कुत्ते को क्या सहूलत पहुंचाओगे? जरा देखो तो, इंसानियत भी टटोल के देखो हमारे पास है कि नहीं। हजरत अगर शादी होती है, ब्याह होता, कोई प्रोग्राम होता ना, तो झूठन झाटन थोड़े वाले रिस्क एक तरफ बच जाता, वो प्लेटें वहां झाड़ दी जाती, हड्डी गुड्डी सब। अगर कुत्ते खाने के लिए आ जाए तो बात बुढ़ा लाठी लेकर उन कुत्तों को ही लिपटा पड़ा। उससे ये पूछो क्या ये मेहमानों को खिलाओगे क्या? यार हद हो गई, इंसानियत कहाँ है? इंसानियत टटोलो अपने अंदर। आखिरी बार टाइम हो गया, 1 बजे से पहले दुआ भी होना और फाता भी होना। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू आगे होगी इंशाअल्लाह। आखिरी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी बात, इजाजत हो तो बताऊं जी। एक मर्तबा ना थोड़ा ऊपर से लाऊं बता के। मियाँ बीवी, कौन कौन मियाँ बीवी? मेरे नबी और मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों बैठे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। मेरे नबी ने हजरत आयशा से प्यार में आके कह दिया, आयशा आज पूछ लो जो पूछना, पूछ लो। अब आयशा थोड़ी सी चुप। मेरे नबी बोले, आयशा किसी से मशवरा भी ले लो, क्योंकि मालूम है लड़की मैके कोई भागती है जी। तुमने देखा होगा मैके कोई जाती है वो। हजरत आयशा बोली, आका मशवरा ले लूं? कहा आ रही हूं, सीधी अपने अब्बा के पास गई, अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा, नबी ने आज ये कह दिया, मुझसे जो चाहो पूछ लो। कहा बेटी, इसी दिन के तो मैं इंतजार में था, मैं ऐसी बात पूछूंगा जो न कुरान में, न हदीस में, न जिब्रील को मालूम है, न मीकाईल को मालूम, न इसराफील को, न इज़राइल को, न किसी पीर पैगंबर को, अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, न किसी सहाबी को, ऐसी बात पूछूंगा। मगर बेटी मुझे भी बताना। बाप बेटी में बात हो गई। कहा ठीक है अब्बा जान। अब पूछा क्या वो भी तो सुन लो। तुमने सुना होगा मेरे नबी मेराज को गए, पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा। मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 में चढ़े। अब एक मकाम वो आया कुर्ब खास, अल्लाह में और रसूलुल्लाह में बातें हुई, अल्लाह अकबर, राजो नियास की बातें हुई। तीसरा कोई था ही नहीं, क्या बातें हुई ये तीसरे को पता ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसमें रहते थे। एक बात का अगर पता चल जाए ना तो मौजू का पता चल जाएगा, किस मौजू पे बात चल रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी नबी से पूछना, आका जब आप मेराज को गए तो आप में और अल्लाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा से कहा, बेटी मुझे बता के जाना। अबू बकर सिद्दीक घर में बैठे नहीं, चक्कर ही लगा रहा है, मेरी बेटी आ रही होगी, आ रही होगी। ये बात कहीं पूछने के चक्कर में थे। सुभान। हजरत आयशा गई, कहा आका पूछ लूं? नबी बोले पूछो। कहा आका आप मेराज को गए, अल्लाह में और आप में जो राज़ो नियास की बातें हुई, उनमें से सिर्फ एक बात बता दो। नबी बोले, आयशा इतनी ऊंची उड़ान ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे मेरा सिद्दीक बोल रहा है। अरे नबी जानते थे, कितना प्यार भरा अंदाजा था यार, क्या
پیارا انداز تھا. اور تم ہو اپنے بھائیوں سے باتیں کرو گے تو تھوتڑا بگڑا ہوا ماتھے کی گھنڈی. مسکرا کے رہا کرو, آپس میں پیار محبت سے رہا کرو, جدھر کو گزرا کرو سلام کیا کرو, ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو. اب کہنے لگے, میرے نبی بولے عائشہ یہ تم نہیں ہو, تمہارے پیچھے کوئی اور ہے. کہاں کا وہی ہے. کہا جب وعدہ کر لیا تو بتاؤں گا. میرے نبی بولے عائشہ راز و نیاز کی بات بتا دوں. ابو بکر صدیق نہ تڑپ رہے تھے گھر میں, باتیں کیا ہوئی, ایک بات کا پتہ چل جائے پھر موضوع کا پتہ چلی جائے. کیا بات ہے حضرت, واہ واہ. اتنے تڑپ رہے, بیٹھے نہیں تھے, بے قرار تھے. جو راز و نیاز کی باتیں تھی ان میں سے ایک بات تمہیں بتا دوں یا رہنے دوں؟ چلو چھوڑو, اب کی تقریر میں بتاؤں گا. اچھا 1400 سال کے بعد تم اتنے بے قرار ہو تو ابو بکر صدیق کتنے بے قرار ہوں گے. ذرا سوچو, غور کرو. میں نے بات چھیڑی بتانے کے لیے, سبحان, مگر تمہیں اس لیے لوہا گرم کر رہا ہوں تاکہ ایک دم ہتھوڑا ماروں. جی. حضرت عائشہ سے کہنے لگے, میرے نبی بولے بیٹھو. عائشہ اللہ میں اور جو مجھ میں نا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک ہی بتاؤں گا. کہا جی آقا ایک ہی بتا دو. کہا وہ یہ ہے, اللہ نے مجھ سے کہا اے محبوب جو آپ کے امتیوں میں سے ایمان والا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, نفرتوں کو مٹا دے گا, آپس میں میل محبت کرا دے گا, ان کی دشمنی ختم کرا کر ملا دے گا, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, اے محبوب اسے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار بڑی خوشی کی. اب تم اپنے گریبان میں جھانکتے رہی ہو کہ ہم نے کتنوں کو توڑا اور کتنوں کو جوڑا, برائی کر کر کے کتنوں کا دل دکھایا یا کتنوں کے کام آئے. یہ تمہیں دیکھنا بھیا, مجھے پتہ نہیں ہے کتنوں کی مینڈے کاٹی ہیں, کتنوں کے پیڑ کاٹے ہیں, کتنوں کی زمین ماری ہے, کتنوں کا روپیہ مارا ہے, کتنوں کی منگنی چھڑوائی ہے, کتنوں کے بچوں کا رشتہ توڑوایا, کتنوں کو تھانے کچہری میں پھنسوایا ہے, کتنوں کو پولیس کو پیسے دے کے پٹوایا ہے. وہ تم سمجھیو, میرا کام ہے صرف بتانا. لیکن سنو سنو, سننے کی بات ہے. اب حضرت عائشہ بولی آقا میں ابھی آ رہی ہوں. انہیں معلوم تھا یہ جا رہی ہے اپنے ابا کے پاس. نبی بولے ہاں جاؤ, معلوم ہے مجھے کہاں جا رہی ہو, میرا صدیق انتظار کرتا ہوگا. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی گئی, کہنے لگی ابا جان ابا جان ابا جان. ابو بکر صدیق بولے بیٹی آ گئی, جلدی بتاؤ. کہا ابا جان اتنی پیاری بات ہے, اتنی پیاری, خوش ہو جاؤ گے. کہا جلدی بتاؤ, صبر نہیں ہو رہا ہے. حضرت عائشہ بولی نبی نے فرمایا اگر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. سبحان اللہ, سبحان. اب سنو اب سنو اب سنو. ابو بکر صدیق نے جب سنا نا تو ابو بکر صدیق خوش نہیں, وہ رونے لگے, آنکھوں میں آنسو ٹپ 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 داڑھی میں ہو کے نکلنے لگے. بیٹی تھی نا بیٹی عائشہ, ہاتھ پکڑا, ابا جان کوئی تکلیف ہو گئی, کہیں درد ہے, کوئی کیا بات ہے, پریشانی ہے ابا جان بولو. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی پریشانی نبی کی امت کی ہے. کہا ابا جان اتنی پیاری بات نبی نے. کہا بیٹی تم نے حدیث کا ایک پہلو سمجھا مگر ابو بکر سے دوسرا پہلو سن لو. لوگوں اس بات کو گاٹھ میں باندھ کے لے جانا, نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہوا. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو وہ جنت کے راستے پر ہوگا, اور اگر کوئی جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو وہ جہنم کے راستے پر ہوگا. اور آنے والے دنوں میں جوڑنے والے کم ہوں گے, توڑنے والے زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر, اللہ. آج کے بعد جوڑنے کا کام کرو گے, توڑنے کا بولو.
جوڑنے کا، واہ واہ، یہ تمہارے لیے نا جو سیٹھ صاحب کا چہلم ہے ان کی فاتحہ تمہارے لیے اگر عمل کرو نا تو صحیح بتا رہا ہوں کامیابی کا پروگرام ہے یہ، بے شک بے شک، اور عمل نہیں کرو تو قرآن بھی سر پہ رکھ دو تو ویسے کا ویسے ہی، سمجھے، ویسے کا ویسے ہی۔ اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں نے تو صرف قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے تم تک پہنچنے کی کوشش کی، مجھے پتہ نہیں ہے کس کے حالات کیا ہیں، بس وہ آج کے بعد ان کے چہلم کی فاتح کے بعد بلکہ ابھی سے پکی سچی توبہ کر لے اور برائیوں سے بچ جاؤ، تھوڑے دنوں کی، تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے یار، کچھ نہ کچھ تو کر جاؤ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کروں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بے شک، دوسری آیت پڑھی تھی میں نے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ، میرا ترجمہ سنو، جو بادشاہوں کا بادشاہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر ممکن شے پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا، اللہ ہی کی ذات، الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، سب کو گواہ بنا کر کے، آپ لوگ بھی توبہ کر لو میرے ساتھ میں، پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیٹھ صاحب کے بچوں کے لیے یہ وصیت ہے، غفران بھائی اور عبد الغفار بھائی، جیسے آپ کے باپ نے نام روشن کیا، بڑے بڑے عالموں کو بلا کر کے جلسہ کیا، مدرسوں کو دیکھا، مسجدوں کو دیکھا، اچھے لوگوں کی مدد کی ہے، اچھے کام کیے، تو ان کی اولاد سے بھی میں یہی امید رکھتا ہوں، بولو انشاءاللہ۔ تمہارے گھر سے اگر کوئی بھوکا آئے تو بھوکا نہ جائے، وہ پیٹ بھرا ہوا جانا چاہیے، اپنی ماں کی خدمت کرنا، اب تمہارے وہی باپ ہیں، وہی تمہاری ماں ہے، ان کا دل دکھنا نہیں چاہیے، ایسا ہرگز نہ ہو وہ سوچیں کہ میرے شوہر چلے گئے، اب بچے میری سنتے ہی نہیں ہیں، پہلے بھلے تم کم سن رہے ہو لیکن اب تم پہ ڈبل ذمہ داری آ گئی، اپنی ماں کا مکمل خیال رکھو، سارے لوگ، اور اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو، گاؤں والوں کو، سب کو نبھا کر کے چلو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یار سیٹھ صاحب تو تھے، ان کے بچے بھی ان کے طریقے پر۔ جب آج عالم لوگ، حافظ لوگ، قاری لوگ، شاعر لوگ، مولانا امداد اللہ صاحب حضرت، اور یہ انہوں نے مجھ سے بہت کچھ فون پہ بتایا تھا، لیکن میں سامنے تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس دل سے کہتا ہوں اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول فرما لے، اور برے ہوں تو انہیں معاف کر دے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔